بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو نکال دیتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ مطلب اگر وہ برائیوں میں کوئی برائی ان کے اوپر آتی ہے تو اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے ان پر، اور وہ نیکی کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف چلے جاتے ہیں، نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اولیاءہم الطاغوت، تو وہ طاغوت یعنی شیاطین کے ساتھی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو یہ جو نور سے پھر وہ کفر کی طرف کو، ظلمات کی طرف جاتے ہیں، اس سے ہم کیا سمجھ پاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ دین میں، اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اپنے ارد گرد وہ دیکھتا ہے برائیوں کو، مطلب اس کے اندر نور ہے، پیدائشی نور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ارد گرد اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے خود جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس چیز کو وہ غور نہیں کرتا کہ نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان کا دوست بنتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک ان کو اندھیروں میں ہی غرق رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ دین کو نہیں سمجھتے۔ تو پھر اللہ پاک ان کو من النور الی الظلمات، کیونکہ اندھیروں کی طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں وہ لوگ، تو پھر وہ اندھیروں میں ہی غرق ہوتے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں رہنے والوں کے ساتھی ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اصحاب النار، اصحاب دوست، یعنی نار کے ہی ساتھی ہیں وہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ تو اس کے آگے پھر الم تر الی الذی حاج ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ سارا آگے ہم چلتے ہیں، پھر ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی، اللہ پاک ایک آدمی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے وہ جاتا ہے وہاں پر، مطلب کہ کیسے انسان جب مر جائے گا پھر وہ زندہ کیسے ہوگا، وہ آگے سارا واقعہ ہے۔ تو پڑھیں انشاءاللہ، آپ اس کو غور سے پڑھیں انشاءاللہ پھر آپ سمجھیں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں، یہاں سے ہم پڑھیں گے اب آگے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت، جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ مطلب جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اللہ کی چاہت میں، تو وہ اللہ پاک اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ پڑھتے جائیں آگے، اور یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو لوگ کسی کو دیتے ہیں نا، اپنا مال دیتے ہیں، تو ان پر احسان پھر جتاتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ یہ دیکھیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد ابھی ان کی بات ہے جو احسان نہیں جتاتے، اس کو الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو لوگ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اپنا احسان نہیں جتاتے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے خوف اور وہ ناداری ان سے دور کر دیتے ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں بعد میں وہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں اس کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ تو بس چھوٹی سی اچھی سی بات جو ہے نا، اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے بعد اس کو تکلیف دی جائے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ پاک غنی ہیں، حلیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، نرم ہیں، بہت حلیم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ اپنے صدقات خیرات کو برباد مت کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کے دکھلانے کی غرض سے، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت کا رستہ نہ بتلائیں گے۔ اور جن لوگوں کے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو۔ چلیں اس کی مثال ہم اب بعد میں پڑھتے ہیں، ہم اوپر سے بھی دیکھتے ہیں آیات کو۔ یہ دیکھیں بالمن والعذی، یہاں تک ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو تکلیف دیتا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کی خاطر، ولا یؤمن باللہ، ہاں یہ کافر لوگوں کی باتیں ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور یوم آخرت پر، تو پھر اس کی مثال جو ہے نا، مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک پتھر، صفوان پتھر کی سی ہے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی مٹی آ گئی، ہوا میں مٹی ہوتی ہے نا، پتھر پہ پڑ گئی، فاصابہ وابل، اور تیز بارش پڑی اس کے اوپر، فترکہ صلدا، تو وہ مٹی صاف ہو گئی، وہ پتھر صاف ہو گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی کسی کی مدد کر دی ہے، اصل وہ تو کافر ہے۔ کافروں کو تو کوئی ٹھیک ہے تھوڑی کسی کی مدد جیسے کی ہے تو اس کی بھی کوئی کر دے گا کسی وقت میں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے اس کی نیکی، وہ جو کام ہے نا، وہ صاف ہو گیا پتھر کے اوپر مٹی کی طرح، بارش پڑی تو وہ پتھر صاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں تو آئی ہوپ کہ کچھ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ لفظوں کے ساتھ لفظوں کو ملائیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت آسان ہے۔ جب ہم انشاءاللہ رواں ہو جائے گا نا اس طرح، ابھی تو ہم نے صرف 2 پارے پڑھے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ جب ایک دفعہ ہم سب مل کے پورا ختم کر لیں گے تو پھر ہم دوبارہ، آپ دیکھیں جب آپ دوبارہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت آسانی لگے گی۔ چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔